بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ خان صاحب آئی ایم ایف کو خط لکھیں یا نہ لکھیں، مگر آئی ایم ایف کا جواب آ گیا ہے، اور صبح آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے پریس بریفنگ میں یہ بتایا کہ پاکستان میں نگران حکومت نے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر جو اقدامات کرنا تھے وہ لیے، زبردست اقدامات کیے گئے۔ اب وہ نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور باقی کے جو معاملے ہیں وہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں، پاکستان میں موجود سیاسی پیش رفت، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ اس پر تبصرہ نہیں کریں گی۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان میں دھاندلی اور عمران خان کا لیٹر لکھنے کا ارادہ، تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ Maintained economic stability. We look forward to working with the new government on policies to ensure macroeconomic stability and prosperity. Any comment on Imran Khan's letter by any chance? So I'm not going to comment on ongoing political developments. تو یہ صبح پاکستان کے لیے اچھی خبر، اور ان حاسدین اور منافقین کے لیے منحوس خبر جنہوں نے پاکستان کے اوپر ایک بہت زبردست معاشی اٹیک کیا اور ریاست پاکستان سے غداری کی حد تک چلے گئے، اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا ذبح کرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں ان شہیدوں کو سلام کرتا ہوں، ان فوجیوں کو سلام کرتا ہوں جو اپنی زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہاں کسی شخص کی 2 سیٹیں چھن گئیں، اس کو اقتدار نہیں مل رہا، اور وہ اقتدار لینے کے لیے اتنا مرا جا رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف خط لکھ کے کہہ رہا ہے پاکستان کو امداد نہ دینا، کیونکہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، مجھے یا تو اقتدار میں لاؤ ورنہ پاکستان کو امداد مت دو۔ تو خان صاحب بھول گئے ہیں کہ اب وہ حکومت میں نہیں ہے، وہ کسی پارٹی کے چیئرمین نہیں ہے۔ جب وہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی تو آئی ایم ایف ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا تھا، ان سے پوچھتا تھا، بھلے فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس نہیں تھی لیکن 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، تو اس لیے آئی ایم ایف ان کے ساتھ ان کو لوپ میں لینے کی کوشش کرتا رہا۔ اب آئی ایم ایف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ ہوگی ان کے لیے پہلی بری خبر۔ دوسری بری خبر رات کو آئی جب معروف یوٹیوبر عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب عمران ریاض کو کیوں گرفتار کیا گیا، اس کی گرفتاری کی وجوہات کیا ہے؟ وہ اس سے پہلے بھی 4 مہینے کے لیے گرفتار ہوئے تھے، اب ایسا کیا انہوں نے کیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ انہیں گرفتار کر کے کہاں رکھا گیا ہے؟ رات بھر جو ہے وہ ان کی تلاش جاری رہی، ان کی فیملی نے بہت سنگین الزامات عائد کیے ہیں، تو اس پر میں بات کروں گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ خبر ہے۔ لیکن اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے، اور اس کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی تمام چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لیے تیسری خبر وہ یہ کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد، کیونکہ اب پی ٹی آئی سنی اتحاد میں شامل ہوگی تو اب اسے سنی اتحاد کہا جائے یا سنی اتحاد کونسل ان بریکٹ پی ٹی آئی کہا جائے، وہ مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے۔ سندھ اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جو جاری کیے گئے ہیں ان میں سنی تحریک کی یا اس میں سنی اتحاد کونسل کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے۔ اچھا، ویسے سنی تحریک جو ہے سنی اتحاد کونسل سے زیادہ مقبول جماعت تھی، اس لیے ان کا نام زیادہ منہ پہ چڑھا ہوا ہے، تو کبھی کبھی یہ مسٹیک ہو جائے کہ سنی اتحاد کونسل کی بجائے اگر ہم سنی تحریک کہہ دیں تو آپ نے ہمیں معاف کر دینا ہے، کیونکہ یہ نئی جماعت ہے اور نواں نا ذرا مشکل نہ منہ پہ چڑھتا ہے۔ تو سندھ اسمبلی میں خواتین کی 20 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے اراکین منتخب ہوئی ہیں، اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر 6 ایم کیو ایم کی اور جی ڈی اے کی 1 رکن منتخب ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم کی مخصوص نشستوں کے ساتھ سندھ اسمبلی میں 36 سیٹیں ہو گئی ہیں۔ ایم کیو ایم کی مخصوص نشستوں کے ساتھ سندھ اسمبلی میں 36 نشستیں ہو گئی ہیں، جی ڈی اے کی 3، اور پیپلز پارٹی لیڈ لے گئی ہے 154، اور پیپلز پارٹی 114 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر چلی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی خواتین کی 36 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اس کے مطابق پیپل پارٹی کو 3، کافلی کو 2 اور استحکام پاکستان پارٹی کو 1 سیٹ بھی لی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 8 میں سے 5 اقلیتی نشستوں کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور 66 میں سے 42 مخصوص نشستیں انہیں الاٹ کر دی ہیں، باقی کا تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو اب تک جو 2 صوبوں کی مخصوص نشستوں کا اعلان کیا گیا ہے اس میں پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کہیں بھی نہیں ہے، اور آج شاید اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا کوئی اجلاس بھی ہو جس میں اس کے اوپر کوئی مزید ڈیٹیل سامنے آ سکتی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے لیے خواتین کی 11 اور اقلیتوں کی 3 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن
ابھی جاری ہونا باقی ہے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی آف مسلم لیگ نون کو خواتین کی 3 اور اقلیتوں کی 1 سیٹ ملے گی۔ JUIF کو خواتین کی 2 اور اقلیتوں کی 1 مخصوص نشست ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ باپ پارٹی، نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، ان سب کو خواتین کی 1 سیٹ ملے گی۔ لیکن سب سے دھماکے دار خبر یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی جو اب سابق کمشنر ہو گئے ہیں، کل انہوں نے ایک بیان جمع کرایا ہے تحقیقاتی کمیٹی کو، ان کے سامنے وہ پیش ہوئے اور اس بیان میں انہوں نے اپنے پچھلے بیان سے روگردانی کر لیا ہے، یعنی یو ٹرن لے لیا ہے، اور انہوں نے معافی مانگی ہے الیکشن کمیشن سے کہ جی میں نے غلطی کی ہے، غلط بیانی کی ہے، تو مجھے براہ کرم آپ معاف کر دیں۔ تو کمشنر راولپنڈی نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا کچھ کہا گیا، اور انہوں نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ایک سیاسی رہنما کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ اس سارے گیم کے پیچھے وہ ہے، وہ ماسٹر مائنڈ ہے، اس نے ان سے رابطہ کیا تھا، یہ اس سے ملتے رہے ہیں اور ان کی لاہور میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، یہ سیاسی رہنما مفرور ہے۔ تو یہ کون صاحب ہے اور ان کے کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اور یہ جو کمشنر راولپنڈی کا اب بیان سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں کیا لوگ اب اس کو بلیو کر لیں گے؟ کیونکہ یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا ہے جب وہ سرکاری اداروں کی تحویل میں وہ آزادانہ حیثیت سے بیان دینے نہیں آئے تھے، یا اگر وہ آزادانہ حیثیت سے بیان دے رہے ہیں تو پھر اس کے کوئی شواہد ہونے چاہیے۔ تو بہرحال لگتا ہی ہے کہ وہ انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ ظاہر ہے سرکاری اداروں نے جب ان کی طبیعت صاف کی ہے، ان کے دماغ کا علاج کیا ہے، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، یا ان کے وہ جو ان کو ایک بخار چڑھا ہوا تھا یا وہمہ تھا، وہ جب ختم ہوا ہے تو ان کو کچھ آئینہ دکھایا گیا ہے، ان کو صحیح شکل نظر آئی ہے، تو انہوں نے سچ اگلنا شروع کر دیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے بارے میں لیاقت چٹھا صاحب میں کئی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بار بار اپنا بیان بدلتے رہے، اور انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی مجھے بتایا گیا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے اپنے پہلے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا، غلط قرار دیا، غلط بیانی قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا بیان صریحاً غیر ذمہ دارانہ ہے، غلط بیانی تھی، مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، قوم سے معافی چاہتا ہوں۔ 9 مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا، مستقبل اور سرکاری مراد چھوڑنے سے پریشان تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار کے کہنے پہ اس طرح یعنی یہ سب کچھ کیا، یہ عہدیدار 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی بنیاد پر مفرور ہے، اس سے میرا اکثر رابطہ رہتا تھا اور اس کی میں خفیہ مدد بھی کرتا تھا۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ میں نے 11 فروری کو خفیہ طور پر لاہور کا دورہ کیا، میں لاہور گیا اور اس کے ساتھ ملاقات کی، اس رہنما نے مجھے الیکشن دھاندلی زدہ ثابت کرنے کے منصوبے پر کام کرنے کا کہا، اس کے عوض انہوں نے مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھائے اور مجھے کسی بڑے عہدے کی دلانے کا وعدہ کیا۔ بڑے عہدے ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، کسی بیوروکریٹ کو آپ کسی بھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں، مطلب وفاقی محتسب لگا سکتے ہیں اور بڑے عہدے دیے جا سکتے ہیں۔ بیوروکریٹ ریٹائر ہونے کے بعد بھی اکثر بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، اور جہاں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مراد حاصل کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے مشورہ دیا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، اور میں یہ کہوں گا جی کہ مجھ سے دھاندلی کرانے کے لیے کہا گیا تھا اور میں نے دھاندلی کرائی ہے تو میں شرمندہ ہوں، تو میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ لیکن اس استعفے کا زیادہ اثر نہ ہونے کے پیش نظر جذباتی اور ڈرامے سے بھرپور پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ سیاسی رہنما کے مطابق یہ منصوبہ جو تھا اس کو سیاسی قیادت کی حمایت حاصل تھی، جو اعلیٰ سیاسی قیادت ہے، اور ان کی ہدایت پر یہ سارا پلان کیا گیا۔ مبینہ بیان میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا نام جان بوجھ کر شامل کیا گیا تاکہ عوام میں نفرت پیدا ہو اور چیف جسٹس کے خلاف وہ پرووک ہو جائیں۔ میں نے پاکستان سپر لیگ اور یعنی PSL کا بہانہ بنایا اور بھرپور ڈرامہ کیا۔ انہوں نے وہ لوگوں کو بلایا تھا نا، رپورٹرز کو، کہ آئے جی ہم کوئی PSL میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور سپورٹس رپورٹر بلائے تھے سارے، کسی تجربہ کار رپورٹر کو نہیں بلایا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو پتا تھا پولیٹیکل رپورٹر آئیں گے تو ان سے کراس کویشچن کریں گے تو یہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ سوال انہوں نے تو وہی پوچھنا تھا نا کہ بھائی صاحب کوئی ثبوت ہے، کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے، کوئی ویڈیو ہے
لیکن وہ سپورٹس رپورٹر تھے وہ بیچارے پریشان، وہ پریشان کے آئے تو پی ایس ایل کے لیے تھے، اور یہ لیاقت چٹھا ہمیں کوئی اور کہانی سنا رہا ہے. وہ بیچارے وہ کہتے ہیں نا وہ سکتے میں آ گئے، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی. ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے وہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ کی بکواس ہو رہی ہے. لیکن اس کی کوریج کا بھرپور اہتمام کیا گیا تھا، اور وہاں پہ کیمرے موجود تھے، اور وہ چینل جو میں نے آپ کو بتایا نا بڑے بڑے بلڈرز کے چینل جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں وہ موجود تھے وہاں پہ، جس کی وجہ سے میں نے جو ڈاٹ ملائے تھے وہ میں نے ملائے تھے ملک ریاض صاحب سے. اور میں ابھی تک اس بات پر قائم ہوں کہ یہ معاملہ ادھر کا ہے ادھر کا نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے فائنینسر ہیں، اور ان کی جماعت جو ہے وہ اس وقت حکومت کی پارٹنر ہے، تو پھر ان کو تو سیو کرنا بنتا ہے نا. اگر ان کو گھسیٹیں گے، ان کو لپیٹیں گے، تو پھر یہ جو الزامات کا رخ ہے ان کی جانب بھی ہو سکتا ہے. ایک بہت بڑا دفتر بھی دیا ہوا ہے انہوں نے اپنے علاقے کے اندر اس سیاسی جماعت کو. تو وہ ماشاءاللہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے ایک یونیورسٹی بنانے چلے تھے حیدرآباد کے قریب، لیکن وہ پھر وہ سیاسی رہنما بیچارے اپنے عہدے پر رہے ہی نہیں، ان کی جماعت نے انہیں لات مار کے باہر کر دیا، تو پھر وہ منصوبہ بھی دھرے کا دھرا رہ گیا. تو یہ سارے میرے جو اندازے ہیں اس کے مطابق. لیکن جو کمشنر راولپنڈی کا بیان ہے اس نے اپنی توپوں کا رخ رکھا ہے سیاسی معاملات کے اوپر اور سیاسی جماعت کی طرف. وہ جو بزنس کے جو لوگ ہیں نا وہ نکال دیے انہوں نے، حالانکہ وہ ہوں گے لیکن یہ اس کے اوپر پراپر بات نہیں کر رہے، اور یہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے رہنما کا نام لیا اور نام نہیں بتا رہے کہ ایکچولی وہ کون صاحب ہیں. نام میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ وہ کون صاحب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اسپیکولیشن تو کی جا رہی ہے نا، مطلب قیاس تو کیا جا سکتا ہے کہ کون ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ ان کے ٹانکے بھیڑے ہوئے تھے. اس ساری پریس کانفرنس کا مقصد عوام میں نفرت پیدا کرنا تھا، اور الیکشن کے حوالے سے ایک الزام لگانا تھا. منصوبے کے مطابق خودکشی، پھانسی پہ لٹکا دو، ایسے جذباتی جملے بولے. اور مجھے کبھی بھی بشمول الیکشن کمیشن کسی نے دھاندلی کی کوئی ہدایت نہیں دی، کوئی بھی RO ایسے کسی عمل میں ملوث نہیں تھا. اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، اور قوم بالخصوص تمام سرکاری ملازمین سے معافی کا طلبگار ہوں، درخواست گزار ہوں. 17 فروری کو ان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی راولپنڈی کے اندر، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انتخابی بے ضابطگیوں کے ذمہ دار ہیں. کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں، اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں. میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں. میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں. اور وہ خود کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں، اور اپنے اس عمل پر شرمندہ ہوتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں خودکشی کرنے جا رہا تھا اور لیکن سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں، اور اب میں نے بوجھ اتار دیا ہے. راولپنڈی ڈویژن کے جو 13 MN ہارے تھے انہیں 70 ہزار کی لیڈ سے میں نے ہروایا تھا. یعنی مخالفین کو جو لوگ 70 ہزار ووٹ کی لیڈ سے جیت رہے تھے ان کو ہروا دیا. تو ملک کے ساتھ میں نے کھلواڑ کیا، میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر کو بھی سزائے موت دی جائے. تو یہ سارا جو انہوں نے ڈرامہ کیا تھا اس میں انہوں نے اب ایک بڑا یو ٹرن لے لیا. اب ظاہر ہے یہ بیان اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے جب آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں یا اریسٹ کر لیتے ہیں. ویسے تو ہے کانسپریسی، اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں، اور وہ کوئی ایسا ایویڈنس دے نہیں سکے، کوئی دستاویز ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ویڈیو ان کے پاس نہیں ہے. نہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں، شواہد ہیں. انہوں نے فوج کو کلیئرنس بھی دے دی تھی کہ فوج کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ وہ میں نے بتایا نا کہ میرا تو ابھی تک میری کنوکشن ہے کہ یہ تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں، یہ کسی کی گردن بچانے کے لیے کسی اور کا نام لے رہے ہیں. اب جس کا یہ نام لے رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں قیاس کیا جا رہا ہے، پہلے نام آ رہا تھا میاں اسلم اقبال صاحب کا کہ وہ ہے انہوں نے ساری کارروائی ڈالی ہے، اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ چونکہ روپوش تھے، اور پھر اس پریس کانفرنس کے بعد وہ منظر عام پر بھی آ گئے. میاں اسلم اقبال کا نام اس لیے آیا کہ وہ بھی بلڈرز کے یعنی پیچھے کھڑے ہیں، اور بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے وہ سلیپنگ پارٹنر ہیں، اور بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو کہ اب چینلوں کی مالک بن چکی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ پارٹنر ہیں.
اور پھر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں مجہ دیاں پہنا ہوئی ہیں، اور یہ سارے جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں جن کا بالآخر جو ہے وہ امام کہہ لیں یا ان کا جو گرو کہہ لیں، گرو گھنٹال کہہ لیں، امام تو بڑا معتبر لفظ ہے، وہ ملک ریاض صاحب ہے۔ پھر اس کے بعد اب جو اشارے کر رہے ہیں اور جو لوگ بتا رہے ہیں، بڑے بڑے جید صحافیوں نے نام لیا کہ جی وہ حماد اظہر ہو سکتے ہیں۔ حماد اظہر لاہور میں ہوتے ہیں اور مفرور ہیں، اور لاہور میں ان سے بڑا رہنما تو کوئی ہے نہیں جن سے وہ لاہور آ کے ملے ہوں، باقی تو سارے اندر ہیں۔ یہی باہر دو لوگ تھے، اسلم اقبال اور ویسے حماد اظہر میں کافی الزامات ہیں، لیکن حماد اظہر میں کہتا ہوں اس لیے نہیں ہو سکتے کہ حماد اظہر 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ہیں، لیکن وہ لاہور میں پائے جاتے ہیں، اور وہ لاہور میں جہاں پائے جاتے ہیں یہ لاہور کی ساری انتظامیہ کو پتہ ہے، لیکن وہ گرفتار نہیں ہو رہے۔ تو باقی آپ سمجھ جائیں، تو ان کا نام ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نام اس کا ڈالا جاتا ہے جس کو پھر انہوں نے پکڑنا ہو کہ اس کے اوپر کوئی مدعا ڈالا جائے، اس سے پہلے ہی درجنوں مقدمات ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں عمران ریاض کے حوالے سے۔ انہیں کل رات گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے گھر پہ بہت ساری پولیس کی گاڑیاں آئیں، انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ اس کے حوالے سے متضاد خبریں، متضاد اطلاعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض جو ہے ان کو FIA لے گئی ہے، اور ان کو گرفتار کرنے کی وجہ بھی مختلف بیان کی جاتی ہیں۔ یہ پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے، 4 مہینے رہ کے آئے تھے کسی کی تحویل میں، اور بڑی مشکل سے عدالتوں کے بار بار حکم کے بعد ان کی بازیابی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی مہربانی سے۔ اور اب اس کے بعد پھر جب یہ بازیاب ہوئے تو ان کی زبان میں لکنت تھی، اور یہ بڑے انہوں نے عرصہ اپنی زبان میں لکنت کا اور خاموش رہنے کا ایک جیسچر دیا، جس سے لگا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن پھر اچانک ان کی زبان صحیح ہوگی، انہوں نے ویلاگ کرنے شروع کر دیے، اور ان کی پرانی جو عادات تھی وہ لوٹ آئی۔ دوبارہ سے یہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے جس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا۔ اب پتہ نہیں عمران ریاض جو ہے وہ کیوں اتنا زیادہ ایموشنل ہے، یا اتنا زیادہ وہ بے وقوف کہہ سکتا ہوں میں کہ یہ بے وقوفی ہو سکتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو سبق مل گیا کہ آپ موت کے منہ سے واپس لوٹ آئے ہیں، اور آپ پھر آ کر کوئی ایسی کمال کی بات بھی نہیں کر رہے، کوئی ایسی انفارمیشن بھی نہیں پبلک کو دے رہے کہ جس سے لگے کہ آپ بڑے ہی یعنی قابل آدمی ہیں۔ آپ صرف لوگوں کے خلاف ہیٹ سپیچ کرتے ہیں اور بیشنگ کرتے ہیں، انفارمیشن کوئی نہیں ہے، بیشنگ کرنا ہے۔ مریم نے کہہ دیا کہ کرپشن میری ڈیڈ لائن ہے، تو ان کی بیشنگ شروع کر دی کہ آپ تو کرپشن کی شہزادی ہیں، آپ تو کرپشن کی فلانی ہیں، آپ تو کرپشن کی۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، یہ بڑا ہی غیر مناسب اور بھانڈوں والا طریقہ کار ہے۔ چلے اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو سب سے معیوب حرکت کی وہ انہوں نے ایک بڑا ہی سنگین مسئلہ چل رہا ہے اور اس کے بارے میں بہت ہی ڈس انفارمیشن انہوں نے پھیلائی، اور وہ مسئلہ تھا یہ جو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کسی کیس میں ایک ملزم کی ضمانت لے لی، اور ضمانت اس لیے لے لی کہ اس ملزم کے خلاف کوئی مقدمہ غلط درج ہوا تھا، یا پہلے جو درج ہوا تھا اس کی وہ سزا کاٹ چکا تھا۔ اس کو انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا کہ مسلمان کی جو تعریف ہے آئین کے آرٹیکل کے مطابق، اس میں انہوں نے گڑبڑ گھوٹالہ کیا۔ بات جو میں نے آپ کو بتائی، ایک تو لوگ کہتے ہیں جی مریم پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے والی ہے، تو انہوں نے مریم کے اوپر بہت برا بھلا کہا۔ دوسرا کہتے ہیں جی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ کیسز چل رہے ہیں اینٹی کرپشن میں، اور جو ان کے وکیل ہیں خود انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ عمران ریاض کو پتا تھا کہ اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف اینٹی کرپشن میں بہت سے مقدمات چل رہے ہیں، اور ان مقدمات میں اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ سائبر کرائم ونگ جو ہے FIA کا، اس نے بھی عمران ریاض کو اور اسد طور کو آج بلا رکھا ہے۔ اسد طور بھی یوٹیوبرز ہیں، صحافی ہیں، ان کے ساتھ عمران ریاض بھی، ان دونوں کو جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف جو سوشل میڈیا پر کمپین چلی تھی اس میں ان کو بلایا گیا، اور انہوں نے آج پیش ہونا تھا، لیکن عمران ریاض کو تو رات کو اٹھا لیا گیا۔ تو گمان یہ کیا گیا کہ عمران ریاض کو شاید FIA سائبر کرائم والے لے گئے ہیں، انہوں نے گرفتار کر کے پیش کرنا ہوگا، لیکن ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ اینٹی کرپشن کے بارے میں کہا گیا، جو ان کے میاں علی شفاق ہیں ان کے وکیل، اور اس نے بتایا کہ جی اس کو اطلاعات ہیں کہ اینٹی کرپشن والے لے گئے ہیں، اور اس بار کا جو تمام مقصد اور پلان اس کے بارے میں عمران ریاض پہلے سے یعنی آگاہ تھا، لیکن ڈٹا رہا۔ یہ 7واں راؤنڈ ہے
7वां राउंड से मुराद समझ में नहीं आई कि कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राउंड चल रहा है, पहला राउंड, दूसरा राउंड। तो ये रियासत के साथ जंग में लोग आ गए हुए हैं, लड़ाई में है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं रियासत के साथ, और इस रियासत को ये समझते हैं कि हम जो है वो फीती फीती कर देंगे, पारा पारा कर देंगे और इनका सारा यानी तितर बितर कर देंगे। तो ये इल्यूजन में रहते हैं कि कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन इन्होंने इनकी गिरफ्तारी पे जो अब मैंने ट्विटर पे देखा ना, 90% लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। इससे पहले जब ये गिरफ्तार हुए थे तो लोग कह रहे थे कि यार ज्यादती होगी, साफी है, थोड़ा बहुत बोल लेता है तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए। ये 9 मई के बाद 2 दिन के बाद गिरफ्तार हुए थे और फिर ये बड़ा अरसा लापता रहे। इनकी रिहाई के लिए नवाज शरीफ ने भी सिफारिश की कि कहीं किसी इदारे के पास तो छोड़ दें यार, और उसके बीवी बच्चे बड़े परेशान हैं। अब जो उसकी गिरफ्तारी के हवाले से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनकी फैमिली का नाम लेकर कि उनके घर में पुलिस घुसी, तोड़ फोड़ की, कैमरे तोड़ दिए, लैपटॉप तोड़ दिया, फलाना तोड़ दिया, ये ले गए, वो ले गए। उसके घर वालों ने अपने कैमरे, लैपटॉप से, सीसीटीवी से वो फुटेज अपलोड कर दी है। इमरान रियाज के यूट्यूब चैनल पे उसके घर की सीसीटीवी फुटेज अपलोड है। तो वो लैपटॉप से उनका जो अकाउंट है वो भी ऑपरेट हो रहा है। तो पुलिस या जो भी लोग वहां गए हैं, मैं दिफा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदर तो जाने की नौबत ही नहीं आई। इमरान रियाज अपने लॉन में खड़ा था, साथ उसके एक मुलाजिम था या 2 मुलाजिम होंगे, एक जैकेट पहने हुए आदमी था, शलवार कमीज, शायद वो कोई मुखबरी करने आया था या उसके पास पहले से मौजूद था। वो पहले अंदर जाता है, बात करता है इमरान रियाज से, और जैसे ही बाहर जाता है इतनी देर में वो डाले जो है फौरन उसके गेट के तो अंदर आ जाते हैं। और वो अंदर भागा हुआ बंदा अंदर आता है और उससे कहता है कि नज़ा पुलिस आ गई। तो इससे पहले कि इमरान रियाज वहां से भागते या भाग सकते, लॉन में से गए वो अंदर की तरफ, लेकिन उन्होंने फौरन ही पकड़ लिया और इतनी मोहलत नहीं मिली कि वो ज्यादा उसके ऊपर किसी और को तलाश करते, उन्होंने वहीं से पकड़ा और ले गए बाहर। तो ये तो मंजर उनके सीसीटीवी फुटेज में है। तो इसमें तो कोई तोड़ फोड़ या किसी के साथ बदतमीजी या गेट तोड़ना, गेट भी खुला हुआ है, गेट भी तोड़ने की जहमत नहीं की किसी ने, यानी नौबत नहीं पेश आई कि गेट खोला जाए। तो इनकी गिरफ्तारी जो है वो रियासत के खिलाफ जो एक बड़ी साजिश और चीफ जस्टिस की जान को खतरे में डालना, मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा पहलू तो है, लेकिन इस सिलसिले में नहीं हुई। इनकी जो गिरफ्तारी है ना, वो यकीनी तौर पर वो जो इन्होंने ज़मीनों पे बहुत सारी ज़मीनें खरीद रखी हैं और बहुत सारे इनके मनी लॉन्ड्रिंग के प्रॉब्लम है, एंटी करप्शन का मामला मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शायद उसी में ने गिरफ्तार करे। ये उसी तरह गिरफ्तार हुए हों और इनको वैसे ही ट्रीट किया जा रहा हो जैसे इनको पहले किया गया था। और पहले जब ये आए थे तो ये बोल नहीं पा रहे थे और ये कई दिन तक कहते थे मेरी जुबान में लुकनत है। लुकनत जो है फिर वो दूर हो गई क्योंकि वीलॉग भी करने थे और वहां से रेवेन्यू भी आता है। तो बहरहाल ये उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी पे पीटीआई वाले तो शोर मचाएंगे, लेकिन इन्होंने रियासत को भी खतरे में डाला। और बहुत से हमारे यूट्यूबर दोस्त वो फरमाते ही हैं और उनके फरमाने का 2 पहलू है। मतलब मंसूर अली खान साहब ने अपने वीलॉग में कहा कि ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम है इसके जिम्मेदार इमरान रियाज और फलक जावेद हैं। ये 2 नाम उन्होंने लिए। फलक जावेद को मैं तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इसका भी नाम लिया। और जब इमरान रियाज पकड़ा गया तो फिर मंसूर अली खान साहब ने कहा कि उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। यानी यह कमाल नहीं हो गया, एक बड़ा रिप्यूटेड साफी इल्जाम भी लगाए और फिर ये बाद में वो क्या कहते हैं उसकी पॉलिश भी करे। इसी तरह एक और साहब ने भी नाम लिया, उन्होंने तीसरा भी एक नाम लिया सदीक जान का, कि ये भी उसमें शरीक हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम में। और वैसे ये बेचारे जो पाकिस्तान में रह के सहाफत कर रहे हैं ना, ये रोज पकड़े जाते हैं और कोई ना कोई कुट खाते रहते हैं। इनके जज्बात ये समझते पता है कि इनको प्रॉब्लम क्या है, कि जो बाहर बैठे व्लॉगर्स हैं ना वो तो ये बकवास कर सकते हैं, उनको व्यूअरशिप मिल जाती है, लेकिन जो यहाँ बैठे लोग हैं वो कंपटीशन में व्यूअरशिप हमारी भी आई वो भी वैसे बोलना शुरू कर देते हैं जैसे बाहर वाले बोल रहे हैं। तो यहाँ आपको कानून का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कानून है, एक मुल्क है, इस मुल्क के अपने रूल्स हैं। जहाँ वो बैठे हुए हैं वहाँ किसी का नाम लेके दिखाएं, वहाँ के किसी आदमी का, किसी शेख जैद के बेटे का, शेख राशिद का, किसी का, शेख मोहम्मद का, किसी का नाम लेके वीलॉग करके दिखाएं, या बरतानिया में बैठ के सर चार्ल्स का कोई वीलॉग करके दिखाएं, अगले पुट्ठा टंग देंगे। ये जो हमारे दोस्त हैं ये जज्बाती होकर उनको कॉपी करने लग पड़ते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि ये
ایکسپینڈ ہو جائے گا. خبریں بہت ہیں, یقین کریں اتنی خبریں ہیں کہ ہر خبر پہ ایک ویلاگ ہو سکتا ہے, لیکن مجبوری یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ویلاگ میں کوئی 3-4 بڑی خبریں تو آپ کو مل جائیں, تاکہ آپ کی بھی تسلی تشفی ہو سکے کہ آپ اپڈیٹ ہیں, اور میرا بھی تھوڑا کتھارسس ہو جاتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ کو شیئر کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد نواں کا لوگوں کا بہت خیال.